شہر حیدر سیالوی نے نئی سیاسی پارٹی کا اعلان کیا اور پریس ریلیز کی تفصیل اسلام آباد میں ہوئی. ہاں جی جاوید صاحب، وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کے اوپر جب تک سر پر ہاتھ نہ ہو اسٹیبلشمنٹ کا، تب تک آپ کے سر پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. میرے سر پہ ان دو ہستیوں کا ہاتھ ہے. شہید بھائی، آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ کو باقاعدہ طور پر لانچ کیا گیا ہے، آپ کے پیچھے کچھ عناصر ہیں، آپ کسی کے ایجنٹ کے طور پر آپ کو پیش کیا. یہ بات درست ہے. ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے؟ میرے پیچھے دو عناصر ہیں، یہی ہیں قائد اعظم اور علامہ اقبال. سیاسی جماعت کے لیے ایک انویسٹر چاہیے ہوتا ہے، تو آپ کے پاس انویسٹر کوئی ایسا اتنا بڑا ہے، اور اس ملک میں یہ بھی دیکھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ بھی چاہیے ہوتا ہے. یہ بتائیے. دیکھیں، بات بہت سمپل سی ہے. جب آپ نظریے کی جدوجہد کرتے ہیں نا تو عوام آپ کو ووٹ بھی دیتی ہے اور نوٹ بھی دیتی ہے. ہمارے آج تک 10 سال کی جدوجہد میں کبھی بھی ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں پڑی. میدان سجا بھائی ملا ہمیشہ الحمدللہ. اس کے بعد سب کو موقع ملے گا. میں مغرب تک دوں گا. جی پلیز. آپ نے ابھی جتنے بھی گفتگو کی، اس میں مجھے کچھ لمحوں کے لیے ایسا لگا شاید ہمارے سامنے عمران خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جب حکومت میں نہیں تھا، اپوزیشن میں تھے، تو وہ بھی آپ جیسے ہی دعوے کرتے تھے. عمران خان صاحب، ہاں پلیز میں کمپلیٹ کروں. دو چھوٹے چھوٹے کوسچنز ہیں، پہلے ایک پھر دوسرا. آپ بھی تو مجھے کچھ لمحوں کے لیے ایسے لگا شاید عمران خان صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں. آج جب وہ وزیر اعظم ہے تو وہ بے بس ہے. وہ کہتے ہیں میں کیا کروں، میرے سامنے یہ جو لوگ ہیں ان کے سامنے میں بے بس ہوں. ٹھیک ہے، پہلا کوشچن، آپ کے پاس کیا ایسا ہے کہ آپ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس پہ امپلیمنٹ آپ کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب جب آئے، اسی کے بعد اگر کرنے مجھے آسانی ہوگی. عمران خان صاحب جب آئے تو وہ باہر سے پڑھ کے آئے. انہوں نے تھڑے کی سیاست نہیں دیکھی، ان لوگوں نے غریب مزدور کی سیاست نہیں دیکھی. وہ ایک خول، سر 22 سال چاپلوسوں کے خول میں رہے. جب تک اس خول سے باہر نکل کے آپ نہیں دیکھتے نا، یو وانٹ بی ایبل ٹو بیکم اے سکسیسفل پولیٹیشین. ہم لوگوں نے جیلیں دیکھی ہیں، ہم لوگوں نے دہشت گردی کے پرچے دیکھے ہیں، ہم نے اشتعال انگیزی کے پرچے دیکھے ہیں، ہم لوگوں نے کاری سرکار میں مداخلت کے پرچے دیکھے ہیں، ہمارے آئی ڈی کارڈ بلاک ہوئے. میرے ملک کا پرچم جو میں گھر پہ لگا کے پھرتا ہوں دوستانے ذی وقار، یہ پرچم مجھ سے چھین لیا گیا. میرے آئی ڈی کارڈ، میرے قوم کی شناخت مجھ سے چھین لی گئی تھی. میرے بینک اکاؤنٹ سیز کیے گئے، ای سی ایل میں نام ڈالا گیا. 7 مہینے 8 مہینے تک مفلوج رکھا. ہم پھر ابھر گیا. پی ٹی آئی اس بات سے امپلیمنٹ کر سکی، چونکہ یہ ٹیکنیکل پاسبل نہیں ہے، تو آپ ایسا کیا؟ سر جب تک سی ایس ایس کے ایگزامز آپ نہیں لائیں گے نا، جب تک منٹس آف دا میٹنگز آپ کے سرکاری آفیسز کی اردو میں نہیں بنیں گے نا، تب تک یہ رائج نہیں ہوگی. اگلا سوال. میں سوال کروں گا کہ آپ کی جماعت کو ہم ایک مذہبی جماعت لیں، ایک پولیٹیکل جماعت، قومی جماعت لیں. اس میں ہر فرقہ ہے، ہر مذہب ہے. آپ نے ماضی میں مثلا مسجد وزیر کا معاملہ ہو یا ختم نبوت کا معاملہ ہو، تحریک لبیک کو جا کے جوائن کیا، پھر ایسا لگا کہ جیسے آپ کے ان کی نظریاتی ہم آہنگی ہو، اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں. میں وہی بتاتا ہوں. جب بھی بلاول نکلے، فضل الرحمان صاحب نکلے، نواز شریف نکلے، کوئی بھی نکلے، فار دا گڈ کاز جو میرے عقائد کی ترجمانی کرتی ہے، میں آج بھی ان کے جوتے سیدھے کرنے کو تیار کھڑا ہوں گا. اگلا سوال. جی پلیز. آپ کے لیے بہت ایزی تھا، آپ ایک ٹکٹ لیتے اور ایم این اے کی سیٹ پہ بیٹھتے، پھر آپ کو اتنی ایفرٹس کرنے کی کیا؟ ٹکٹ لیتے اور ایم این اے کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا. بہن مجھے یہ بتائیں، یہ جو میرے دائیں بائیں 5-7 سال سے جدوجہد کرنے والے دوست ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں؟ میں ان کے ضمیر کا سودا کبھی کہ 16 سال عمران خان یوتھ کو لے کے چلتا رہا، لیکن گورنمنٹ میں نہیں آ سکتا. آخری سالوں میں اس نے انہی لوٹوں کے ساتھ ہاتھ ملایا. خان پچھلی گورنمنٹ میں اس مقام پہ پہنچ گیا تھا. وہ اگر کہتا میں آپ کو لوٹوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب پچھلی اس ٹینیور میں اس مقام پہ پہنچ چکے تھے کہ اگر وہ کہتا نا یہ درخت کھڑا ہوا ہے، اس کو بھی ووٹ تو عوام دیتی. سر میں آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم لوگ کتابوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم نظریاتی لوگ ہیں. ہم لوگوں کو وزارت عظمیٰ کے منصب کا کوئی لالچ نہیں. ہم یہاں سڑکوں پہ بیٹھ کے OIC کا اجلاس بلانا چاہتے ہیں. سر بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ شفافیت کا ہوتا ہے. سر اگر آپ کو شفافیت اگر دیگر کی طرح ہے کہ جی ہمیں قوم دے گی، آپ بتائیں نا کہ آپ آڈٹ کا سسٹم کیا متعارف کریں گے، آپ اپنی ذات کے احتساب کے حوالے سے اپنے آپ کو کس طرح پیش کریں گے. دوسری بات یہ کہ آپ نے آج سیاسی جماعت کا اعلان کیا ہے. ایک شخص اپنے کسی بھی کاؤنسلر کی سطح سے کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جاتا ہے. آپ نے ڈائریکٹ آخری اسٹیپ کا انتخاب کیوں کیا؟ بلاول بھٹو کاؤنسلر کے الیکشن لڑا تھا، اس کے پیچھے اس کی والدہ، اس کے دادا، اس کے نانا، ایک پورا یہی تو موروثی سیاست ہے. آپ بتائیں، عمران خان کاؤنسلر کے الیکشن لڑا تھا.
नवाज शरीफ काउंसिल के, अच्छा नवाज शरीफ को चलो छोड़े, मरियम बीबी को किस खाते में पार्टी के चेयरमैन, बिलावल किस खाते में पार्टी के चेयरमैन? हमें हक नहीं है, गरीब के बच्चे को हक नहीं है, मजदूर के बच्चे को हक नहीं है, एक सेल्फ मेड स्टूडेंट लीडर जो 10 साल से सड़कों पे ख्वार हो रहा है उसको हक नहीं है। लेकिन आप ये बताएं कि जो इमरान खान थे वो भी यही एम लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही वो ये तो एड्रेस हो चुका है, जैसे ही वो इन पावर आए वो यूथ में, अकॉर्डिंग टू मी, यूथ ज्यादा डैमेज हुई उनकी वजह से। बिल्कुल तो आप इस हवाले से कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। हम तो अभी आपको हमारे मंशूर की बुक मिलेगी, हर चीज को बड़े डिटेल से डिस्क्राइब किया गया कि किस किस इशू का क्या क्या सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। तहरीक पाकिस्तान के साथ आने वाले इलेक्शन में किसी भी किस्म का इत्तेहाद कर सकते हैं आपकी जमात? हमारी जमात के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इस केस में कि अगर बंदा नजरियाती हो और विनिंग कंडीशन में हो और कोई डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट ना आ रहा हो फॉर द सेक ऑफ आइडियोलॉजी, तो बिल्कुल खुले हैं। चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हमारे माइंडसेट का बंदा हो, हम आपस में डिवाइड नहीं होने देंगे। हाँ जी, चाहे पार्लिमानी निज़ाम हो या सदारती निज़ाम हो, दोनों सूरत हाल में अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उसके बाद पीडीएम जनाब, अगर नवाज शरीफ साहब जो 2 साल से मुल्क से बाहर बैठे हैं वो अगर वापस आते हैं तो फिर हम सोचेंगे पीडीएम का। और सर कश्मीर के हवाले से ये बात कम है कि हम यहाँ बैठे होते हैं और यहाँ से सुर्खियाँ जो है हिंदुस्तानी चैनल्स पे चल रही होती हैं, हमसे ज़्यादा कौन बोलता है। और जो बिलावल का आप पूछ रहे थे, मैं आपको एक बताता हूँ, लॉन्ग मार्च बिलावल साहब की हम ज़रूर ज्वाइन करेंगे अगर वो पहले थर पार कर जाएंगे, वहाँ जाके लोगों को पानी देंगे, उनके कुत्तों के खाने के लिए जो इतना खर्चा लगता है वहाँ की गरीब आवाम को मिल जाएगा, तो मैं बिलावल के साथ लॉन्ग मार्च में चला जाऊँगा। सर आपकी पार्टी जो है ना इक़्तिदार में आती है तो अमेरिका समेत दीगर ममालिक के साथ आपकी खारजा पॉलिसी, इसका जवाब अंग्रेजी में ही दे देता हूँ ताकि उन तक पहुँच भी जाए। वी विल हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वी आर नॉट फैनेटिक बट वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू ब्लैकमेल पाकिस्तान। हम किसी के दबाव में नहीं आए। आपने अभी प्लानिंग बताई है कि हमने पूरा प्लान कर लिया है। मुझे 200 बंदे बता दें सर, क्योंकि बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है कि जिन्होंने 200 अरब डॉलर भी जो इकट्ठे करने और जो 8 अरब की करप्शन डेली हो रही है, तो जरा मैं आपको बहुत सिंपल से बताता हूँ। जुमेरा लेक टावर में मैं ठहरा था, 40,000 रुपए एक नाइट का स्टे था जिसके साथ में गया। 4 टावर्स थे, ये गौर से सुन लें, आपके साबिक वजीर के, जहां 2800 कमरे थे, 11 करोड़ 20 लाख एक टावर के दिन की आमदनी थी। 44 करोड़ 80 लाख रुपए वो एक दिन का 4 टावर से कमाता था। वो पैसा बर्तानिया में जाता है, वो पैसा पाकिस्तान में लाओ ना, तुम्हारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। 3 कलर है, ये पाकिस्तान का रंग है और गुंबद खजरा की नुमाइंदगी करता है। जो रेड कलर है ये 1857 की जंग आज़ादी से लेके 1947 तक और फिर तब से लेके आज तक पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों और नज़रियाती सरहदों की लिए हिफाजत करने वाले और शहदा की नुमाइंदगी करता है। और फिर जो गोल्डन कलर है, एक तरफ मेरे बैतुल मक़दस फ़लस्तीन की और दूसरी तरफ रोज़ा इमाम हुसैन की नुमाइंदगी करता है कि हम कभी बिकेंगे नहीं, कभी झुकेंगे नहीं, साम्राज्यी कुव्वतों के खिलाफ हमेशा डटेंगे। इन लोगों को, जिन लोगों ने पाकिस्तान के गद्दारी के एवज, जिन लोगों को 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों की वफादारी के एवज जिन लोगों को जागीरों से नवाजा गया था, हम लोग उनकी जागीरें बेच के पाकिस्तान के कर्जे उतारेंगे इंशाअल्लाह।